بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ یوں تو جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا اپنا ہی ایک نظریہ ہے۔ کہتے ہیں انسان بندر سے انسان بنا، اور انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جب زمین پر کچھ نہیں تھا تب پانی کے اندر کچھ جراثیم بنے، وہ جراثیم ترقی کرتے کرتے پانی سے باہر آیا، اور اس طرح سے پھر بندر بنا اور بندر سے انسان۔ لیکن ان کم عقل لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، کیا کبھی کبوتر بھی مرغا بنا ہے؟ چاہے کبوتری کا انڈا مرغی کے انڈے کے ساتھ رکھا جائے، پھر بھی کبوتری کے انڈے سے کبوتر اور مرغی کے انڈے سے مرغی ہی باہر آئے گا۔ بہرحال یہ ان کی سوچ ہے۔ اسلام ہمیں صحیح اور بہترین نظریہ پیش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نافرمان کافر بت کو پوجنے والا۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصے سے اٹھائی گئی، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور کیا ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے زمین سے مٹی اٹھانے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوتی ہیں۔ ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ذات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ ذات نور محمدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے کائنات میں جس چیز کو پیدا فرمایا وہ اپنے پیارے محبوب کے نور اقدس کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی، قلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی ہے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جس کو میں خلافت بخشوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے کہا، یا اللہ، کیا تو اسے نائب بنائے گا جو زمین پر جا کے وہاں فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ ہم تو تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں، فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ انسانوں سے پہلے زمین میں جناتوں نے فساد برپا کیا تھا، خون بہایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر چکا تھا، لہٰذا فرشتوں نے اسی لیے کہا تھا۔ ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنی چاہیے، فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس بات کو کہنے یا پوچھنے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ زمین سے ہر قسم کی سیاہ اور سفید، سرخ اور کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے لگے تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بتایا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے اور جس میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی
کہ یا رب العالمین، زمین نے رو رو کر تیری عزت کی پناہ چاہی، تو میں نے تیرے نام اور عزت کی ادب کی وجہ سے تیرے نام کی پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باری باری حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی، اور ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روحوں کو بھی قبض کرنے کا کام سپرد کیا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کے منصب پر فائز کیا۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام مختلف 7 مقامات سے مٹی اٹھا کر مکہ معظمہ کی مقدس مقام پر جمع کیا جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 بیت المقدس، نمبر 3 مدینہ منورہ، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 عدن، نمبر 6 مشرق اور نمبر 7 مغرب اور کچھ مختلف جگہوں سے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا گردن مبارک بنائی گئی، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور مشرق کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دست حق بنایا گیا، اور مغرب کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک بنایا گیا، اور باقی گوشت پوست خون وغیرہ مختلف جگہوں کی مٹی سے تیار کیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مٹی استعمال کی گئی اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے۔ نمبر 1 وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی قرآن مجید میں تراب کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو۔ دوسری وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن مجید میں 3 کے لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 23 سورہ سعد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمائین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 14 سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی۔ نمبر 4 وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا گیا۔ مسنون وہ گارہ ہوتا ہے جو پانی میں کئی دنوں تک رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ نمبر 5 وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العجب ہے، یعنی لیس دار مٹی۔ نمبر 6 وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن مجید میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی خنخناتی ہوئی مٹی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے: انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ پیارے دوستو، اس طرح زمین کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی اٹھائی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اس لیے انسان کے رنگوں میں فرق پایا جاتا ہے اور سارے انسانوں کا مزاج میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ تیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو میٹھا ہو۔ نمبر 2 آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ نمبر 3 آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک
اور بالکل صاف۔ نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہتے ہیں جو خوشبودار پانی ہو۔ نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشیدار پانی ہو جیسے کہ جنتی شراب۔ نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر اس پانی کو کہتے ہیں جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ درد اور بھوک پیاس بھول جاتا ہے اور پھر کبھی پیاس نہیں لگتی۔ نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو ملا کر حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گودا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 روز غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی۔ پیارے دوستو، اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا اس پتلے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور چہرہ مبارک بنایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا اور اس کے بعد اس مجسمے کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا۔ نمبر 2 دھیمی ہوا۔ نمبر 3 گرم ہوا۔ نمبر 4 سرد ہوا۔ نمبر 5 درمیانی ہوا۔ نمبر 6 رحمت والی ہوا اور نمبر 7 صرف ہوا۔ ان ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ۔ نمبر 2 سرخ رنگ والی آگ۔ نمبر 3 پیلی رنگ کی آگ۔ نمبر 4 نیلی رنگ کی آگ۔ نمبر 5 دھوئیں والی آگ۔ نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ۔ نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی اور پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار کر لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو فرشتوں سے کہنے لگا، اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار مقرر ہوا۔ پیارے دوستو، پھر ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں نے ابلیس سے فرمایا، ہم اللہ عز و جل کی حکم مانیں گے۔ اس پر بدبخت ابلیس اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوا تو جسم کے اندر اندھیرا پا کر روح ڈرنے لگی اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا۔ پہلے جو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی، اب وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستو، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی اور سر مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کے زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رحمک اللہ، اور حضرت
حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی مسلمانوں میں زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے کیونکہ ابھی نیچے کے حصے میں روح نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولادوں کے لیے سلام کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔